ایک مثال ہے اس کی، معوذتین کے ساتھ اپنی یادداشت کے لیے قنوت بھی لکھی ہوئی تھی. اگر یہ چلے جاتے کل کسی کو ان کا نسخہ ملتا تو وہ قنوت قرآن میں شامل کر دیتا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب گئے ہیں تو بخاری شریف مکمل نہیں تھی، اس میں بیاض موجود تھی، سفید جگہ چھوڑی ہوئی تھی، کچھ ڈالنا تھا. احادیث کا ایک مجموعہ سائڈ پہ پڑا ہوا تھا، تقریباً 250 حدیثوں کا. اب بعد والوں نے، ان کے شاگردوں نے ان کو اس میں شامل کر دیا. کہیں باب صحیح نہ لگا، یہ بھی نہیں پتا کہ انہوں نے نکالنے کے لیے اس کو باہر رکھا تھا یا ڈالنے کے لیے رکھا تھا. تو یہی حال قرآن حکیم کا ہوتا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دعائیں یاد کر کے اپنے صحیفے کے، جو ان کے پاس قرآن ریٹن تھا، اس کے حاشیے پر لکھا ہوا تھا. کل کلاں کسی کو اگر وہ ملتا تو وہ اس کو بھی شامل کر دیتے قرآن میں. لہذا سختی کے ساتھ کہا کہ کسی کے پاس قرآن نہیں چھوڑنا. 7 قرآن لکھوائے گئے، کمیٹی بٹھائی گئی، اور اس نے کوئی 2 مہینے میں وہ قرآن 7 لکھے، جن کو دارالخلافے میں بھیجا گیا. ایک کوفے میں بھیجا گیا، ایک کو شام بھیجا گیا، ایک کو مصر بھیجا گیا، ایک کو یمن بھیجا گیا، ایک کو مدینے میں رکھا گیا، ایک کو مکے میں رکھا گیا. یہ اس طرح تھوڑی ہے کہ جس طرح آپ کے موبائل میں قرآن حکیم ہے، چھوٹے چھوٹے قرآن مجید ہیں. آج آپ کو حفظ کرنا، پڑھنا، اس کا ریفرنس بہت آسان ہو گیا. لوگوں کو دستیاب نہیں تھا قرآن حکیم. لہذا چھامنیوں میں تعلیم کا بندوبست کیا ہو سکتا تھا، جہاں فکر یہ ہوتی تھی کہ آج رات کدھر حملہ کرنا، آج رات کدھر کوچ کرنا. عام سپاہی کو آپ چھوڑیں، 2 جرنیل ہیں جو ہیرو ہیں، ایک قادسیہ کا، اور یہ وہ بندہ ہے کہ جو ایرانیوں کے لشکر میں جاتا تھا. بندہ گھوڑے سے اپنی جس رکاب میں دونوں پاؤں رکھے ہوئے ہیں، گھوڑا دوڑ رہا ہے، دوڑتے گھوڑے سے اٹھ کے ان کے سپاہی کو اٹھا کے اپنے گھوڑے پہ ڈالنا، جیسے فلموں میں اغوا کرتے ہیں، اور لا کے دونوں لشکروں کے درمیان جو خالی جگہ وہاں اس کو لٹا کے ذبح کرنا. مقصد تو دہشت زدہ کرنا تھا نا دشمن کو. یہ بندہ یہ کرتا تھا. سپاہی سالار اپنا جو میمنہ میسرا ہوتا تھا، اور یہ قادسیہ کی جنگ کا ہیرو تھا. ان کا جب امتحان لیا جانے لگا تو عامر ابن معدی کرب، معدی عین کے ساتھ ہے، یہ جس طرح ہمارے اردو میں معدہ لکھتے ہیں، نام تھا ان کا. عامر ابن معدی کرب ان کا قبیلہ تھا. قرآن کو ان کہنے لگے مجھے قرآن یاد ہی کیوں نہیں، ٹوٹل کچھ بھی نہیں سنا. کہتے ہیں شغلتنی الجہاد عن حفظہ، مجھے جہاد نے اس کو حفظ کرنے سے روکا ہوا تھا. کمانڈر کا یہ حال ہے. دوسرا بندہ یہ بھی بشر ہیں، اور یہ اتنا بڑا ہیرو تھا مسلمانوں کا کہ کوفے میں آج بھی ان کے نام پر جبانہ تو بشر محلہ ہے ایک. ان سے جب انٹرویو لیا جانے لگا قرآن مجید سنائیے تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے چپ ہو گئے. بس جب قرآن کا یہ حال تھا، اور اصل میں جب احادیث کو لکھنے سے منع کیا گیا تھا اسی لیے روکا گیا تھا کہ ایک تو قرآن کمپائلڈ شکل میں ہمارے پاس موجود نہیں ہے، 2 گتوں کے درمیان، کسی کے پاس 1 آیت ہے، 2 آیتیں. اب 2 آیتوں کے ساتھ اگر اس کے پاس 100 حدیثیں بھی ہیں اور اس کے بکسے سے نکلتی ہیں تو اس کے بیٹے تو یہی سمجھیں گے نا ایک قرآن ہمارے ابو کے بکسے سے بھی نکلا ہے. آج بھی اگر کوئی عربی جملہ کوڈ کر دیا جائے تو وہ کسی فقیہ کا بھی ہو تو چونکہ عربی میں پڑھا جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں یا حدیث ہوگی یا قرآن ہوگا، کنفیوژن ہوتا ہے. تو اس لیے منع کیا گیا تھا کہ ان کی بھرمار کتابی شکل میں موجودگی کہیں قرآن حکیم کو جو ہے وہ مکس اپ نہ کر دے اس کے ساتھ. اس عبداللہ ابن سبا نے آ کے ان چھاونیوں میں کام کیا.
بیعت لیتا تھا، اور بیعت میں جو شرط ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ یہ بات تم باہر نہیں نکالو گے، جس کو تقیہ کہتے ہیں، یہ بات باہر نہ نکلے، جس نے اس تقیے کو توڑا بات باہر نکلی وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ یہ بات خفیہ طور پر دی گئی ہے، سینہ بسینہ، اور خفیہ رہنی چاہیے۔ آج یوں حسرت نکالی جائے گی، کر کے توبہ توڑ ڈالی جائے گی، میں کو لانے کے لیے بوتل چاہیے، پردے ہی میں پردے والی جائے گی۔ اب دیکھیں یہ جو میں جو آتی ہے نا ہماری صوفیانہ شاعری میں، وہ میں سے مراد یہی راز ہوتے ہیں، یہ پردے سے جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چل رہا ہے، اور لوگوں کے اندر جھوٹی احادیث پھیلا رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایسا قرآن ہے۔ بات چلتے چلتے پھیلتے پھیلتے لوگوں کے اندر اندیخ، دیکھیں جی حق تلفی ہوئی ہے، ہر نبی کا ایک وصی ہوا کرتا ہے۔ ایک صاحب کر رہے تھے ایم اے، غالباً وہ کر رہے تھے پی ایچ ڈی کر رہے تھے، یہاں مسجد میں بات ہوئی ان سے، تو کہہ رہے تھے یہ سوال کہیں سے کسی یہودی ویب سائٹ سے آئے ہیں کہ دیکھیں ہر نبی کسی نہ کسی کے حوالے مشن کر کے جاتا ہے، اور یہ بات ریکارڈ پر ہے، آپ کے نبی ایسے ہی چلے گئے۔ اب اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ پیچھے ہر نبی سے ہر نبی ٹیک اوور کرتا تھا، نبی سے نبی لیتا تھا۔ یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام نے لی، بیٹے تھے، زکریا علیہ السلام سے یحییٰ علیہ السلام نے لی۔ ہمارے نبی کے بعد تو نبی کوئی نہیں تھا، تو نبی سے نبی کیسے ٹیک اوور کرے گا؟ یہ تو یونیک مثال ہے نا، اس کی تو مثال دی نہیں جا سکتی۔ اور اللہ پاک نے اسی لیے نبی کی میل اولاد زندہ نہیں رہنے دی۔ آپ نے فرمایا اگر میرا ابراہیم زندہ رہتا تو نبوت کی ساری نشانیاں اس میں موجود تھی، لیکن اللہ کو چونکہ نبوت کا سلسلہ بند کرنا تھا، لہذا نہیں رہنے دی۔ تو جی یہ حضرت علی کو بنا کر گئے تھے۔ یہ چلتے 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 سلسلہ یہاں تک پہنچا کہ انہوں نے پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غاصب کہہ کر شہید کروا دیا۔ یہ اس کا اٹھایا ہوا فتنہ تھا۔ پھر جب قصاص کا معاملہ چلا، جنگ جمل تک یہ لوگ سامنے نہیں آئے تھے، ان کی شکایات کو حقیقی شکایات سمجھا جا رہا تھا کہ جی ان کے اعتراضات جینوئن ہیں، لیکن وہ تھے نہیں، اس کے پیچھے تھی بدنیتی۔ جنگ جمل میں رات کو یہ طے ہوا کہ ایک کمیٹی بنائی جائے گی جو بیٹھ کر فیصلہ کرے گی، نئے سرے سے اگر کوئی خلیفہ چنا جانا ہے تو یہ کمیٹی چنے گی، اگر پہلے قصاص لینا ہے تو یہ کمیٹی اجتماعی طور پر رول کرے گی۔ جیسے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے انتخاب سے پہلے 6 رکنی کمیٹی جو ہے اس نے ٹیک اوور کیا تھا ایز اے انٹرم گورنمنٹ، یہ کمیٹی انٹرم پیریڈ کو رول کرے گی اور یہ انتخاب کروائے گی، جس کی طرف مسلمان ہوں گے اس کو امیر بنا دیا جائے۔ طے ہو گئی شرائط۔ رات کو سبائیوں کے ایک گروہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیمپ پر حملہ کر دیا، انہوں نے سمجھا کہ علی کے گروہ نے وعدہ خلافی کی ہے، اور ایک گروہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیمپ پر حملہ کر دیا، انہوں نے سمجھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے کیمپ نے وعدہ خلافی کی، جنگ ہو گئی۔ بعد میں پتا چلا کہ یہ ان سے پوچھ رہے ہیں کیا ہوا تھا تمہیں رات کو طے ہو گیا تھا، وہ ان سے پوچھ رہے ہیں کیا ہوا تھا تمہیں رات کو طے ہو گیا تھا، پتا چلا کہ یہ تو سازش ہوئی ہے۔ اس جنگ کے بعد حضرت مسیب ابن نخبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے کو پکڑا ہے، عبداللہ ابن سبا کو وہ لے کر گئے ہیں جامع مسجد میں، اور وہاں انہوں نے کہا کہ ھذا عدو اللہ یکذب علی اللہ ورسولہ، یہ اللہ کا دشمن اللہ اور رسول پر جھوٹ بول رہا ہے اور جھوٹی حدیثیں گڑھ کے لوگوں میں سنا رہا ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، ادھر سے سنتے ہیں کہ جو وہ کہتا حضرت علی نے یوں کہا،
ادھر سے سنتے ہیں کہ عبداللہ ابن سبا کہتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ یوں کہا، آپ نے فرمایا مالی ولہذا الخبیث الاسود، میرا اور اس کالے خبیث کا تعلق کیا ہے، میں اس کو کیوں بتاؤں گا؟ لیکن آپ نے پھر اس کو، جو لوگ ملے ان کو زندہ جلا دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کس بنیاد پر؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ کی وعید سنائی تھی اس کو جو حضور پر جھوٹ باندھے، اور چونکہ یہ ثابت ہو گیا تھا کہ یہ جھوٹی حدیثیں بیان کر رہا ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اول من کذب علی اللہ ورسولہ عبداللہ ابن سبا، سب سے پہلی جھوٹی حدیث جس نے گنی وہ عبداللہ ابن سبا تھا۔ وَأَوَّلَ مَنْ أَظْهَرَ ذَلِكَ الْأَمْرِ، سب سے پہلے جس نے صحابہ کو گالی دی اور ان پر اعتراض کیا وہ عبداللہ ابن سبا تھا۔ یہ جب ادھر سے بھی جھوٹی حدیثیں آ رہی ہیں ادھر سے بھی جھوٹی حدیثیں آ رہی ہیں تو اس کا ایک ری ایکشن ہوا زبردست کہ وہ جو سچا سودا بیچنے والے تھے نا، حدیثوں کے جو حقیقی راوی تھے، سچے تھے، وہ بھی بد دل ہو گئے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان سے ایک صاحب حدیث بیان کر لگے، بشیر ان کا نام تھا، تو انہوں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی، جس پہ وہ حیران ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے نبی کے عمزاد، میں آپ کو اللہ کے رسول کی حدیث سنا رہا ہوں اور آپ کوئی توجہ ہی نہیں دے رہے۔ اس کا جواب جو دیا آپ نے فرمایا انا کنا مرتن اذا سمعنا رجلا یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او بھائی صاحب ایک زمانہ تھا ہمارے اوپر جب ہم کسی آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، ابتدرتہ بأعیننا، ہماری نگاہیں اس کے سامنے بچھ جاتی تھی، اس پر ٹک جاتی تھی، وَأَصْغَيْنَا إِلَيْهِ بِآذَانِنَا، اور ہم اپنے کان پورے اس کے لیے کھول دیا کرتے تھے۔ پھر جب ہم نے جھوٹ کو سننا شروع کیا، ادھر سے آ رہا ہے ادھر سے آ رہا ہے، اور لوگ ہر جھوٹے اور سچے کے پاس بیٹھنا شروع ہو گئے، ترکنا الحدیث عنہ، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننا بھی چھوڑ دی، کہنا بھی چھوڑ دی۔ یہ ایک ری ایکشن تھا۔ دیکھیں لاہور کے ایک ٹیکسی ڈرائیور مجھے یہ بتا رہے تھے، یہاں پر ہوتے ہیں، کہ انہوں نے کوئی دو پردہ دار خواتین اٹھائیں، پہلے وہ ان کو ایک مزار پر لے گئیں جو بڑا مشہور ہے لاہور میں، بی بی کا مزار ہے، جس نے توبہ کر لی تھی، پہلے وہ بد کردار ہوتی تھی پھر توبہ کر لی، تو یہ جو طوائفیں ہوتی ہیں یہ وہاں سلام کرتی ہیں اور وہاں سے آشیرواد لے کے مشن پہ نکلتی ہیں کہ دیہڑی کیسی لگتی ہے، تو ان کی تو رات لگتی ہے، تو یہ رات کو پہلے وہاں سلام کر کے کہ آج اچھی رات لگ جائے تو اتنا چڑھاوا چڑھاؤں گی، کہتے وہ پہلے مجھے مزار پر لے گئیں، مزار پہ انہوں نے جو بھی سلام کرنا تھا کرا کے وہاں سے نکلی، آ کے بیٹھی، پھر ان کو خاص محلے میں لے گئیں۔ اب یہ بیچارہ شریف آدمی تھا، پنڈی کا تھا، اب بھی شریف ہی ہے، تو اترتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے ساتھ یہ طے کر دو، جگہ ہم بتا دیتی، تم روز آ جایا کرو، وہاں سے ہمیں اٹھا لیا کرو، تو مطلب ہے تمہاری ایک جیسے گاڑی والے گاڑی لگا دیتے ہیں، منتھلی تمہاری انکم ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا پولیو والی نہیں سمجھے، ہم کون ہیں؟ خیر یہ جب کرایہ لینے اندر گئے تو انہوں نے رنگ روپ دیکھا تو پھر ان کا ترا نکلا پھر پنجابی میں کہ یہ کیا ہے۔ تو اس قسم کی عورتوں کو دیکھ کے ری ایکشن میں عورتوں نے پردہ اتار دیا، کہ پردہ وہ عورت کرتی ہے جو چھپنا چاہتی ہے کہ لوگ اسے دیکھیں نہ، جس مشن پہ وہ جا رہی ہے، اور بعض نے تو منہ سے بول کے بھی کہہ دی، تو ایک ری ایکشن ہوتا ہے، اس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ کسی بندے کے ساتھ کوئی داڑھی، ایک نوجوان لڑکا تھا، نوجوان، اسکول کی غالباً 12ویں کلاس میں تھا، اس نے سچی داڑھی چھوڑی ہوئی تھی، جس کو ہم سچی داڑھی کہتے ہیں،